بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز کی انگوٹھی میں ایک نگینہ تھا جو کہ بہت قیمتی تھا۔ وہ نگینہ اتنا قیمتی تھا کہ وہاں کے اس ملک کے اس شہر کے جو جوہری تھے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت دینے کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسے فروخت نہیں کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں وہاں قحط پڑ گیا، بغداد میں قحط پڑ گیا۔ تو انہوں نے وہ جو نگینہ میں انہوں نے دیکھا لوگ بھوکوں مار رہے ہیں، غلہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس ہیرا کو فروخت کر دیا تو وہ جو اس کی قیمت وصول پائی اس کا غلہ خرید کر وہ غریب لوگوں میں، بھوکے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ان کے کچھ بھائی خان تھے، وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے جی وہ ہیرا تو بہت شاندار تھا۔ تو ایک نے تو کہہ ہی دیا کہ اتنا قیمتی اور اتنا شاندار ہیرا آپ نے بیچ دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک انسان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ انسانی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اس ہیرے سے، اس لیے میں نے اسے فروخت کیا، ٹھیک کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ رعایا جو ہے وہ بھوکی مرتی ہو اور جو خلیفہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو حکمران ہے، وہ رعایا مرے اور وہ ملہار گائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رعایا کا خیال رکھنا یہ خلیفہ کی اولین ذمہ داری ہے، اس لیے میں نے اس کو بیچ دیا، اور وہ بجائے اس کے کہ میری انگوٹھی پہ رہتا تو وہ اس کو عوام میں، لوگوں میں راشن تقسیم ہو گیا، لوگوں میں اناج تقسیم ہو گیا، وہ کسی کام آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس سے سبق ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا، ہم تو ایک عام لوگ ہیں، ہماری کیا بات ہے، بات تو ہے ان حکمرانوں کی۔ ان حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جس طرح کی حکمرانی کر رہے ہیں، آپ کی حکمرانی میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں روپے اپنے پاس سے خرچ کر کے اپنی جانیں جو ہے نا وہ قربان کر رہے ہیں، اپنا پیٹ پالنے کی خاطر جا کے بیچارے سمندروں میں جا کر، مراکش میں کیا ہوا ہے، اس سے 2 مہینے پہلے کیا ہوا تھا، یونان میں کیا ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں رزق کی خاطر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں یہاں سے، یہاں بھوک ہے یا اور رہ گیا، اور اس بھوک سے تنگ آ کر، اس قید سے تنگ آ کر وہ بھاگتے ہیں کہ باہر جا کے ہمیں کوئی نوکری مل جائے گی، ہمیں کوئی جاب مل جائے گی، ہمارا پیٹ پال جائے گا، ہمارے بچوں کا پیٹ پال جائے گا، ہمارے ماں باپ کا دعائیاں چل جائیں گی۔ یہ سارا جو وہ بیچارے تو یہاں نہیں کر سکتے، اس لیے جاتے ہیں، ان کو جا کے وہ پھر دوسرے جو ہیں یونانی اور وہ مراکشی اور لیبین، وہ مار کے ان کی تو وہاں ہڈیاں اور ان کی کھوپڑیاں بتاتے ہیں کہ ایسے ہیں لوگ، اوپر پاؤں رکھ کر ان کو پھسل کر چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ انسانوں کی اس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے، اور پاکستانیوں کی خاص طور پر جب دوسرے ملکوں میں جا کر بھیک مانگتے ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو جو اللہ تعالی منا رہے ہیں، جو یاشیاں کر رہے ہیں، جو کبھی کسی طرف جا رہے ہیں، کبھی کسی طرف جا رہے ہیں، اپنی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں لوں گا، کوئی کہتا ہے میں لوں گا، یہ ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو عوام کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ رہتے کیسے ہیں۔ ایک رات ایک دن ایک رات اس طرح گزار کے دیکھیں، ان کو پتہ چل جائے، ان کی موت واقعہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی نیتیں ٹھیک کریں اللہ تعالیٰ، اور یہ ان غریب عوام کے لیے کچھ کریں
روز کہتے ہیں اتنے اشاریہ معیشت بڑھ گئی ہے، معیشت کے اتنے حالات بہتر ہو گئے ہیں، بھائی کسی کو کیا ان اشاریوں کا؟ اور غریب کو تو روٹی چاہیے، غریب کو تو کھانا چاہیے، اسے کپڑا چاہیے، اسے دوائی چاہیے، وہ اس کو دستیاب نہیں ہے، وہ آپ کے اشاریوں کیا کرے گا؟ اس لیے خدا کا خوف کریں۔ اگر آپ لوگوں کو حکمرانی مل گئی ہے تو آپ اس کو عوام کے لیے، عوام کی خاطر اس کو ان پر اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ صرف کریں، ان کے روٹی ٹکر کا بندوبست کریں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا، ان کی رہائش کا، یہ چیزیں ان کے لیے مہیا کریں، تو آپ اپنی عیاشیوں میں پھیرے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اگر ان کو سیدھے راستے پر لے آئے، ورنہ نہ تو عوام جو ہے ان میں سکت رہی ہے، نہ کسی اور میں رہی ہے۔ اس لیے وہ اگر سکت نہیں عوام میں ہوگی تو وہ اس کے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کو اتنا لالچ ہے کہ بس پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں، کتنی دولت بنانا چاہتے ہیں، کتنی لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔